بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ مبارکہ مریم کی 50ویں آیت کریمہ۔ اللہ اپنے اس کلام میں حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول کر رہا ہے۔ تاریخ ابدیت میں دو عبد ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ابدیت کی اعلیٰ ترین مثالوں کو قائم کیا ہے۔ ایک کو ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے اور ایک کو حسین ہے۔ حضرت ابراہیم کو جب اللہ نے امامت کا درجہ عطا کیا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے کہا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، تو فوراً حضرت ابراہیم نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي۔ یہ ذریتی کا لفظ کچھ دیر کے لیے اپنے ذہن کے کسی گوشے میں روک دیجئے، مجھے اس سے استفادہ کرنا ہے۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، حضرت ابراہیم نے کہا کہ اور میری ذریت میں یہ امامت بھی تو کہا اور میری ذریت میں، تو یہ بھی طے ہو گیا کہ ماں باپ کو اولاد کا بڑا خیال ہوتا ہے، ماں باپ اپنی اولاد کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اور ایسے ہی اولاد کو بھی ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے۔ البتہ اگر والد ابو طالب جیسا ولد پھر علی جیسا بن کے پھر اللہ قرآن میں قسم کھاتا ہوا نظر آتا ہے، لا اقسم هذا البلد، قسم ہے اس شہر کی، اس شہر کی قسم کھا رہے اللہ، مکے کی قسم۔ تو مکے میں تو مشرک بھرے ہوئے تھے، مکے میں یہودی بھرے ہوئے تھے، مکے میں تو ظالم بھرے ہوئے تھے۔ اللہ نے لاکھوں ظالموں کو نظر انداز کیا، ایک مصطفیٰ کو نظر انداز کیا۔ قاتلان حسین کا خون بھی گرا ہے، اور آپ خاک شفا کا احترام کرتے ہیں، اگر خاک کربلا میں امام حسین کا خون ہے تو قاتلان حسین کا بھی ہے، یزیدی لشکریوں کا بھی ہے، تو پھر احترام کیسا ہے؟ تو اللہ مغفرت فرمائے مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب، انہوں نے بے ساختہ فرمایا قرآن میں تو شیطان کا ذکر کیا ہے، قرآن میں تو پورا سورہ منافقون ہے۔ تو آپ کے ذہن میں شیطان نہیں آتا، منافقین نہیں آتے، ابو لہب نہیں آتا، آپ کے ذہن میں رحمان آتا ہے، آپ کے ذہن میں مصطفیٰ آتا ہے، آپ کے ذہن میں اللہ کے نبیوں کا ذکر آتا ہے۔ تو منفی سوچ رکھنے والا تو ویسے ہی مسلمان نہیں ہوتا، منفی پہلو کے ساتھ اس میں تو ان کا خون بھی ہے، اس میں تو شیطان کا ذکر بھی ہے، اس میں تو ابو لہب کا ذکر بھی ہے۔ میں نے کراچی یونیورسٹی میں خطاب کیا، جو بعد میں مقالہ ڈاکٹر عدیب الحسن صاحب نے SIUT اور کراچی یونیورسٹی کے باہمی اشتراک سے چھپوایا کہ آپ نے اعضاء کی ڈونیشن، آرگن ڈونیشن، یہ اپنے زندگی میں ہم وصیت کر سکتے ہیں کہ اگر دماغ کی موت ہو جائے اور دل چل رہا ہو
ڈاکٹر طے کرنے کے دماغ مر گیا ہے کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، اور وہ 10-12 گھنٹے 15-17 گھنٹے کے دورانیے میں وہ دل کی چیزیں، وہ پھیپھڑے، وہ گردے، وہ ساری چیزیں، پتے، یہ سب چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ بھی ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس دوران میں ہم اپنے اعضاء کسی مریض کو دے سکتے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے مقالہ لکھا مثبت، اس بات کو لکھا کہ ہاں ایسا ہے، اور وہ مقالہ الحمدللہ پوری دنیا میں ایک تشیع کی اچھی تصویر پیش کر رہا ہے. تو ایک جگہ میں نے اس مقالے کا ذکر کیا، جیسے ابھی کر رہا ہوں، ابھی تو صرف اشارے میں کہا تھا ایک اور بات کرنے کے لیے. تو ایک صاحب کہنے لگے مولانا اگر میرے گردے کسی ہندو کو لگ گئے تو کیا ہوگا؟ وہاں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے اور کہا مولانا اگر میرا دل کسی یہودی کو لگ گیا تو کیا ہوگا؟ ایک اتنا گھٹیا سوچ رکھنے والا تھا، کہنے لگا میری آنکھیں اگر کسی سنی کو لگ گئی تو کیا ہوگا؟ تو میں نے ان سب کو ایک جواب دیا کہ چھوٹے دماغ والا شیعہ نہیں ہوتا. ہم تک نظر لوگ نہیں ہیں بھائی. تمہارا گردہ اگر کسی، پہلے تو اللہ نے بنایا ہے یہودی کو یا ہندو کو، یا تم نے بنایا ہے؟ جب اللہ نے بنایا تو اللہ کی مخلوق ہے نا، اور اللہ نے اسے ہندو نہیں بنایا تھا، یہودی نہیں بنایا تھا، مسلمان بنایا تھا. وہ کہیں رستے میں گم ہو گیا ہے. تم اپنی چیزیں دے دو، شاید وہ پلٹ آئے. اور کیا معلوم تمہاری آنکھیں کسی ایسے کو لگ جائیں جو عالم دیکھنے کو بدعت کہتا ہو، اور تمہاری آنکھوں کی وجہ سے وہ عالم کی زیارت کر لے. مثبت سوچو، مثبت پہلو کی طرف توجہ کرو. منفی سوچنا یہ کھٹے ہوئے دماغ کے لوگوں کا کام ہے. اس بوتل میں پانی کم ہے، یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ پانی زیادہ ہے؟ اللہ تو جانوروں کا رب بھی ہے، اللہ جانوروں کا بھی رزق عطا کرتا ہے. مگر قرآن میں یہ نہیں کہا جائے گا، مؤدب لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ رب و لیبل ہے، کہیں گے رب موسیٰ اور ہارون، رب محمد اور علی. مثبت سوچ، بڑی سوچ، اونچی سوچ. الحمدللہ ہمیں مولا علی نے یہی سکھایا ہے. یہ تشیع کی الف بے ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور زیادہ تبصرہ نہیں، کوئی بات نہیں. ہم دیکھ رہے ہیں ملک کے محافظوں کی طرف، اور ایک وقت تک کا ہم انتظار کریں گے، اور انشاءاللہ ان کے محافظ بہت سمجھدار ہیں اور ملک کے حالات کو خود بہتر کریں گے. ہمارا تو 100 سنار کی ایک لوہار کی یہی ہے. صبر سے کام لینا ہے، برداشت سے کام لینا ہے، اور پتھر آئے تو پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دینا ہے. اگر کوئی پتھر پھینکے تو اسے ماتم سمجھ کے قبول کرو. بازار چلے جاؤ، کچھ دیر کے لیے کوفے کی راہوں میں چلے جاؤ، اور اللہ سے دعا کرو کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ ایسا کرے تو ہم اسے یہ سوچ کر اس پتھر کو سہیں گے، اس اینٹ کو سہیں گے کہ میرے ساتھ وہ ہو رہا ہے جو زینب کے ساتھ ہو رہا ہے، میرے ساتھ وہ ہو رہا ہے کہ جو اہل بیت کے ساتھ ہو رہا ہے. کوئی پریشانی، کوئی بھگدڑ نہیں، کوئی پریشانی نہ، بلکہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، کہیں کچھ ایسا نہیں ہوگا. اور بہت غصہ تھا انہیں، اور یقیناً بات بھی ہے کسی حد تک. غیر ذمہ دار خطیب کہیں بھی ہوں، ہم ان کے پیچھے نہیں کھڑے. غیر ذمہ دار دیوبندیوں میں ہوں تو انہیں ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے. غیر ذمہ دار بریلویوں میں ہوں تو انہیں کھڑا نہیں ہونا چاہیے. اب وہ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. اگر ہمارے یہاں جو غیر ذمہ دار ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے. انتہائی ہوشیاری، سمجھداری، معاملہ فہمی کی ضرورت ہے. اس پاکستان کو سنی نے سوچا تھا، شیعہ نے بنایا. علامہ اقبال اور قائد اعظم. لہذا سنیوں کا بھی، شیعوں کا بھی، یہ ملک ہے، یہ اللہ کی زمین ہے،
اس کے آئین کے اندر پہلی صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کی سرزمین ہے اور اس میں کوئی قرآن اور سنت اور قرآن اور تعلیمات اسلام کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا۔ پاکستان کے آئین میں جو مسلمان کی تعریف لکھی ہوئی ہے اس تعریف پہ سب سے اچھا، سب سے زیادہ پورا ہم اترتے ہیں۔ لہذا انتہائی سمجھداری اور ہمیں کوئی جواب نہیں دینا، ہمیں پاکستان کی سالمیت عزیز ہے، ہم پاکستان میں جھگڑا اختلاف نہیں چاہتے، اور جب پتہ چل جائے کہ بات پیچھے سے ہے اور بات سازش کا حصہ ہے اور بات عالمی شیطانی سازشوں کا حصہ ہے تو پھر تو اور ہمیں سمجھداری کا مظاہرہ ہے۔ جب یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کہیں اور سے ڈورے ہل رہی ہیں، ہم تو ان تقریروں کے ذریعے سے اپنے بھائیوں کو متوجہ کریں گے۔ وہ مجھے گالی دیتے رہیں، میں انہیں بھائی بولتا رہوں گا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو ان کی دعا کی قبولیت کی بشارت دی ہے کہ یا اللہ میری ذریت ومن ذریتی، تو اللہ نے فوراً فرمایا لا ینال عہدی الظالمین، میرا یہ عہدہ یا عہدی میرا عہدہ نہیں پہنچے گا ظالموں تک۔ نبتن صاحب فرماتے ہیں یہ حضرت ابراہیم کی دعا رد نہیں ہوئی ہے، انہیں تسلی دی ہے کہ تمہاری نسل میں جو ظالم آئیں گے انہیں نہیں ملے گا، لیکن جو تمہاری نسل میں محمد اور علی آئیں گے انہیں یہ منصب امامت ملے گا۔ تو ذریت کا خیال رکھنا۔ اب ذریت ابراہیم نہیں کر رہے، حضرت ابراہیم نے اپنی ذریت کا خیال رکھا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، مسجدوں میں تو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت و بارکت و ترحمت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مسجدوں میں تو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، یہ باہر جا کر منافقت کیوں ہوتی ہے کہ ابو طالب کافر ہے؟ تم نے اپنی مسجد میں تو درود پڑھا ہے، آل ابراہیم پہ صلوات بھیجی ہے۔ آل ابراہیم کون ہے؟ ذریت ابراہیم کون ہے؟ حضرت ابو طالب نے ایک دفعہ نہیں بلکہ 10 دفعہ کہا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے مجھے ابو طالب کو ابراہیم کی ذریت میں قرار دیا۔ صلوات پڑھیں گے محمد آل۔ لہذا اللہ نے حضرت ابراہیم کی ایک دعا یہ قبول کی اور ایک دعا حضرت ابراہیم نے یہ مانگی، وَجَعَلْنَا مِن ذُرِّيَّتِي لِسَانَ صِدْقٍ، یا اللہ میری امت کے اندر، میری ذریت کے اندر، میری نسل کے اندر ایک سچی زبان عطا فرما۔ تو اللہ نے جواب دیا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ابراہیم کے لیے ایک سچی علی زبان بنا دی، ایک علی زبان، لسان صدق، سچی زبان، علیہ، ہم نے ایک علی زبان جو سچی زبان ہے وہ ہم نے ان کے لیے بنا دی ہے۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم کی نسل میں ایک سچی زبان قرار دی ہے جس کا نام علی ہے۔ قرآن پڑھا ہوں میں، سورہ مریم کی 50ویں آیت ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کی نسل میں ایک سچی زبان بنائی ہے۔ اچھا سچی زبان، صرف زبان نہیں، مسئلہ ہی سچوں کا ہے۔ بحث یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، بحث یہ ہے کہ کل مباہلے میں وہاں کے جو جھوٹوں پہ لعنت کر سکتے ہیں۔ مسئلہ سچائی کا ہے، صداقت کا ہے۔ اور عزیزوں میں ایک جملہ کہوں گا، میں نہیں چاہتا کہ اس بحث میں مبتلا ہوں، زیادہ دیر رکھوں۔ مقدمہ آپ کا بڑا مضبوط ہے اور کسی اور کا مقدمہ بہت کمزور ہے۔
کھڑے رہنے دیجئے، کل آپ کا ہے، مستقبل آپ کا ہے، آئندہ تشیع کا ہے، مستقبل ہمارا ہے، اس لیے کہ امام مہدی ہمارے ہیں۔ مقدمہ بڑا آپ کا مقدمہ بڑا مضبوط ہے، بہت مضبوط مقدمہ ہے۔ آپ سچوں کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نبی نے فرمایا، میں کوئی اپنی طرف سے جملہ نہیں کہہ رہا، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ نے فرمایا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جائے، یہ نہیں کہا کہ علی کو وہاں موڑ جہاں حق جائے۔ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ یا اللہ اللہم ادرل علی کما دار حق، ایسے نہیں کہا ہے یا اللہ علی کو وہاں چلا جہاں حق جا رہا ہوں، کہا یا اللہ حق کو وہاں لے جا جہاں نہیں جا رہا ہے۔ حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، اور اس سے بات یہ کہ جہاں علی جائیں گے وہاں حق جائے گا۔ آپ کا مقدمہ بڑا مضبوط ہے۔ بہت عرصے سے، بہت روشن انداز سے بات آگے بڑھ رہی تھی۔ اب مسائل کچھ اور ہیں، مسائل کچھ اور ہیں۔ عالمی سیاست ہے، عالمی شیطنت ہے، یہ سیاست نہیں ہے، سیاست نہیں ہے، شیطنت ہے۔ اور پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی گلی چاہیے انہیں ہندوستان جانے کے لیے۔ تو پاکستان کی گلی اگر آپ نے دے دی، پاکستان کو گلی کے طور پر آپ نے دے دیا، گزرگاہ کے طور پہ، کوریڈور کے طور پر اگر دے دیا، تو یہ ہندوستان جانا چاہتے ہیں، اور پھر ہندوستان سے بیٹھ کر یہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ایران کے برابر میں آگے بیٹھنا چاہتے ہیں۔ مسئلہ بہت پیچیدہ ہے اور بہت ہم پر سب واضح ہے۔ ہم اخبار کی سرخیاں پڑھ کر نظریہ نہیں بناتے، ہم نہج البلاغہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ہمیں چال پتہ چل جاتی ہے کیا ہے۔ لہذا انتہائی تحمل مزاجی کے ساتھ اپنی قوم سے، اپنے مخدوموں سے، میں آپ کا خادم ہوں، آپ میرے مخدوم ہیں، میں آپ کا خدمت گزار ہوں، میں نوکر ہوں آپ کا۔ اور یقین جانیے کہ جب گالی پڑ رہی تھی نا، تو مجھے مولا علی کو سلام کرنے کا بار بار دل کرتا کہ وہی ہوا ہے جن کے بڑوں نے کیا۔ تو مجلس کرنے دو مجھے یار، ایک سلوات پڑھیں گے محمد و علی۔ تو جو ہے کیا ہوا مولا کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ جو ہوا تو فخر کرنا ہونا چاہیے، کوئی تناؤ کھچاؤ کی بات نہیں ہے۔ ہم ساتھی کو سمجھ رہے ہیں، ہماری مثال اس ماں جیسی ہے جس کے بچے پہ دوسری ماں دعوے دار تھی اور کہہ رہی تھی یہ بچہ میرا ہے، اور دونوں کے جھپٹنے میں بچے کے مرنے کا خوف تھا۔ تو مولا علی فرماتے ہیں پاکستان میں ہماری مثال ویسی ہے، اسلام میں مولا علی کی مثال ہے۔ مولا نے فرمایا میری مثال اس ماں جیسی ہے جس بچے پر ایک جھوٹی ماں جھپٹ رہی ہے، وہ کہتی ہے میرا ہے، اور میں جو حقیقی ماں ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ میرا ہے۔ اس جھپٹ میں، اس چھینا جھپٹی میں اس بچے کی جان جانے کا خطرہ ہے، تو میں نے بچہ چھوڑ دیا، کسی کی گود میں بھی رہے مگر زندہ ہے۔ ہم بھی پاکستان کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم بہت ہی معاملات کو سمجھ چکے ہیں، اور ہم کسی کو کوریڈور پر، کسی کے لیے پاکستان کو رستہ نہیں بنانے دیں گے، پاکستان میں رستہ نہیں بنانے دیں گے۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔